أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ڈے 2 ہے اس کورس کا۔ سبحان اللہ، ڈے 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے جو ہے کل کی کلاس بھی اٹینڈ کی تھی، اینڈ اگر آپ نے نہیں کی آئی ہوپ ایٹ لیسٹ آپ نے ویڈیو جو ہے اپلوڈ جو ہو گیا ہے کل کی کلاس کا، اس کو آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے اور تجوید کی اہمیت کو بھی جان لیا ہے، تو ضرور کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس کلاس کو بہت ہی سیریسلی لیں اور اپنے بک اینڈ پین ریڈی رکھیں انشاءاللہ۔ جو بھی میں بتاتے جاؤں گی لکھتے جائیں۔ آج ہم انشاءاللہ مخارج الحروف کو دیکھیں گے اینڈ اسپیشلی الحلق اور الشفتان، یہ 2 کائنڈ آف جو مخارج ہیں بہت ہی آسان ہیں انشاءاللہ، ہم ان کو دیکھیں گے۔ کوئک سا ریکیپ کر لیں گے جو ہم نے کل سیکھا۔ امپورٹنس آف تجوید ہم نے دیکھی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ اکارڈنگ ٹو حدیث۔ ہم نے رائٹس آف دا قرآن، جو 5 حقوق ہے قرآن کے، وہ بھی ہم نے سیکھا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ تجوید کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا کتنا اہم ہے، فرض عین ہے، کمپلسری آن آل دی مسلمس، رائٹ؟ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے، اور لحن جلی حرام، مسٹیک کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس طرح کی مسٹیکس نہیں کر سکتے، اور لحن خفی جو ہے یہ کرنا مکروہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم لحن جلی حرام ہے تو نہ کریں اور لحن خفی کر لیں، بالکل بھی نہیں، لحن خفی کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی نہیں کریں گے۔ اوکے، ہم نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لحن جلی ہوتی ہے، وجوہات کیا ہیں لحن جلی کے، ہم نے وہ ساری چیزوں کو دیکھا تھا، اینڈ ایگزامپلس کے طور پہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح قرآن کے اندر صرف عین کو حمزہ میں بدلنے سے، قوف کو کیف میں بدلنے سے، ایک حروف مد کو نکالنے سے، یعنی ایک لیٹر کو نکالنے سے یا لگانے سے، ایک حرکہ کو بدلنے سے کس طرح کی لحن جلی ہو رہی ہے، استغفراللہ، یہ بھی ہم نے الحمدللہ کل کی کلاس میں کمپلیٹ کر لیا تھا، رائٹ؟ اینڈ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے ٹو لرن قرآن، اسپیشلی قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے ایک طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے، ہم نے وہ پوائنٹس بھی دیکھے تھے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب انشاءاللہ اس کو فالو کر رہی ہیں۔ اور انٹروڈکشن ٹو تجوید میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ تجوید جودہ اس کا روٹ ورڈ ہے، لنگوسٹیکل میننگ دیکھیں، لغوی معنی اس کا اتنا ہی ہے کہ بیٹر کر کے پڑھنا، ٹو ریسائٹ بیٹر، ٹو میک بیٹر، اچھا پڑھنا، عمدہ کر کے پڑھنے کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ اگر اس کی جو ڈیفینیشن ہے اصطلاحی تعریف، تو حروف کی ادائیگی، اس کی صحیح مخرج اور صفات، ابتدا اور وقف کے قاعدوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا تجوید ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور مخرج کو ہم نے کیا بتایا تھا کہ مخرج لیٹرز کا گھر ہوتا ہے، جہاں سے وہ نکل رہے ہوتے ہیں اپنی آوازوں کے ساتھ، وہ نکلتے ہیں، وہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ اور ہم نے مخرج کا بھی ڈیفینیشن دیکھا تھا، حروف کے نکلنے کی جگہ، اس کا روٹ ورڈ خراجہ ہے، جس کے مین اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے محقق اور ایک ہے مقدر۔ محقق کیا ہے کہ اسپیسیفک، اگر میں آپ کو کوئی لیٹر دوں اور بتاؤں کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کا مخرج یہ ہے۔ یو کین ٹیل by pointing the part of your mouth. If I say the letter دال، تو آپ بتائیں گے کہ زبان کی نوک استعمال ہو رہی ہے۔ اگر میں کہوں با، تو آپ کہیں گے ہونٹوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر میں کہوں ہے، آپ بتا سکتی ہیں کہ جی حلق سے ہم اس کی آواز نکال رہے ہیں۔ نشاندہی کر سکتے ہیں تو اس میں 3 ہی آتے ہیں، کون سے ہیں؟ 3 مین پارٹس، الشفتان جسے لپس کہتے ہیں، الحلق جسے ہم تھروٹ بھی کہتے ہیں، اور عربک میں بھی اس کو الحلق ہی کہتے ہیں، اللسان یعنی زبان، ہماری ٹنگ۔ یہ 3 ہی مین کیٹیگری ہیں جس میں سارے عربک کے لیٹرز آ جاتے ہیں۔ لیکن عربک کے کچھ لیٹرز جو ہیں الف، واو اور یا حروف مد کے طور پہ آتے ہیں، جو مخرج المقدر میں آتے ہیں، جس کا جو ہے مخرج بہت ہی وسیع ہے، اتنا کہ سارے منہ کے اندر دیکھیں پھیل گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں الجوف، منہ کی خالی جگہ، جس سے حروف مد نکلتے ہیں۔ اور الخیشوم جو ناک کی کیویٹی ہوتی ہے، نیزل کیویٹی، اس کو ہم الخیشوم کہتے ہیں، جس میں نون اور میم کی صفات جو غنہ ہے وہ نکلتی ہے۔
الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ ان لیٹرز کو ایک بار پڑھیں گے. میں خود ایک بار اس کی ریسیٹیشن کروں گی اور میں ان کی کچھ بتا دوں گی کہ کون سے لیٹرز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے ہمارے لیے. اس کے بعد ہم مخرج الحلق اینڈ الشفتان دیکھیں گے. بک اینڈ پین ضرور ریڈی رکھیں. آئی ہوپ آپ سب نے اس کو لکھا ہے. اگر نہیں تو جیسے جیسے میں پڑھتے جاؤں گی آپ ایک بک میں اس کو لکھتے جائیں انشاءاللہ. عربک الفابیٹس ایکچوئل میں کتنے ہیں؟ 28 ہیں. یہ الف جو ہے اگر اس کو ہم نے ملا لیا تو 29 ہے، لیکن یہ الف حروف مد ہے. اس کا مخرج الجوف ہے. اوکے، اس کا مخرج الجوف ہے. الف کا مخرج الجوف ہے. کب؟ جب ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم اس الف پہ اس الف پہ جب بھی کوئی بھی ساکن زبر زیر پیش یعنی فتحہ ضمہ کسرہ لگا دیں تو یہ الف اس حمزہ میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ الف الف نہیں رہتا. جیسے ہی اس الف پہ ایک زبر آ جائے تو ہم اس کو الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، کیونکہ جیسے ہی حرکہ آ جائے کوئی بھی تو یہ الف حمزہ میں کنورٹ ہوتا ہے. تو اس حساب سے ہم اس الف کو اگر کینسل کر دیں تو کتنے لیٹرز بچ گئے؟ 28 لیٹرز بچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ میں اس کو ایک بار پڑھوں گی، آپ سب ایک بار غور کریں اس پہ. الف، با، ہونٹوں کا استعمال ہو رہا ہے، با، تا، سا. اکثر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ سا پڑھتے ہیں. سا نہیں ہے، یہ ہے سا. سا اس میں سیٹی کی آواز نہیں آ رہی. انشاءاللہ جب ہم اس کا مخرج کو دیکھیں گے تو آپ واضح طریقے سے کلیئرلی اس کو سمجھ جائیں گی. سا، جیم، ہا. ہا یہ ایسا لیٹر ہے جو ہم اس ہا سے تبدیل کر کے لہنے جلی کرتے ہیں. یہ ہا ہے اور یہ ہے ہا، پست آواز سے نکل رہا ہے. ڈفرنس ضرور رکھیں گے. ہا، خا، دال، ذال. اردو میں ہم اس ذال کو بھی زا پڑھتے ہیں. ذکر ہے لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں ذکر. زا اس طرح کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. ایسی ز والی ساؤنڈ صرف اس لیٹر میں آتی ہے جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں. اوکے، لیکن ہم اس کو رانگ پڑھتے ہیں. اس کا مخرج بھی ہم دھیان سے انشاءاللہ دیکھیں گے. ذا، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد. یہ ایک ایسا لیٹر ہے جو صرف اور صرف عربک میں ہے اور کون سے لینگویج میں بھی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اردو کے اندر جو ہے لیٹر ضاد کو ضاد کی طرح پڑھتے ہیں، رائٹ. ہم ضروری جو ضاد سے شروع ہوتا ہے ہم ضا پڑھتے ہیں. اس ضاد کو بھی ہم زا پڑھتے ہیں، اس زا کو بھی ہم زا پڑھتے ہیں اردو میں، اور اس ذال کو بھی زا پڑھتے ہیں. لیکن عربک میں ان تینوں کے بھی مخرج الگ ہیں جو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اس کو کبھی بھی ضا نہ پڑھیں. یہ اردو کا لیٹر نہیں، ایک ایسا لیٹر ہے جو کوئی بھی لینگویج میں نہیں آتا. ضاد سائڈ آف دا ٹنگ کا استعمال ہوتا ہے. تو وا، عین بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی آسان انشاءاللہ. غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. دیکھیں بہت ہی آسان لیٹرز ہیں لیکن ان کا مخرج ویری ویری امپورٹنٹ. تجوید کا جو مین پارٹ ہے وہ ہے مخارج الحروف، جس کا پہلا جو قسم ہے انشاءاللہ مخرج المحقق، اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے فرسٹ. اس کے بعد انشاءاللہ مخرج المقدر کو دیکھیں گے. مخرج المحقق کا جو پہلا ہے وہ آج ہم دیکھیں گے الحلق کو. اوکے انشاءاللہ آپ سب اپنی بکس اینڈ پین ریڈی رکھیں. آپ کو یہ بک آج انشاءاللہ پرووائڈ کر دی جائے گی جو آج ہم نے کمپلیٹ کیا، اور کل جو کمپلیٹ کیا وہ لیسن. آپ صرف اور صرف انشاءاللہ اس پہ غور کریں. مخرج الحلق. اوکے، مخرج الحلق یعنی عربک میں حلق کو، تھروٹ کو حلق کہتے ہیں. وہ حصہ جو ہمارے گلے کے اندر ہوتا ہے، the neck region جو ہمارا ہوتا ہے، اس کے اندر جو حلق ہوتا ہے. عربک کا بھی ورڈ حلق ہی ہے، اردو میں بھی اس کو حلق کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو تھروٹ کہتے ہیں. اوکے، I hope this is clear now. انشاءاللہ اس کے 3 پارٹس ہیں جو ہر ایک پارٹ کے 2 لیٹرز ہیں. فائن، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حلق کے 6 لیٹرز ہیں اور حلق کے 3 پارٹس ہیں. ایک ایسا اگر اپنے حلق سمجھا تو فرسٹ پارٹ، مڈل پارٹ، لاسٹ پارٹ. اوکے، فرسٹ پارٹ سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، سیکنڈ پارٹ سے 2 اینڈ لاسٹ پارٹ سے 2 لیٹرز. 6 لیٹرز کمپلیٹ ہو گئے. بہت ہی آسان ہے. میں آپ کو پہلے پارٹس کے نیم بتا دوں گی جو بہت آسان ہے، لیکن آپ کو یہ ٹرمینالوجیز یاد رکھنا ضروری نہیں. آپ اپنی بھی لینگویج میں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے، انگلش یا اردو یا عربک، آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. پہلا ہے ادنی الحلق. ادنل، ادنا یعنی ٹاپ پارٹ آف دا تھروٹ جو منہ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر آپ کا ماؤتھ ریجن ہے
تو یہ حلق کا پورشن جو یہاں ہے فرسٹ پر ٹاپ آف دا تھروٹ، اٹ از نیئرر ٹو دی ماؤتھ، اوکے، اٹ از نیئر ٹو دی ماؤتھ. تو یہ ادن الحلق ہے، اس کو آپ ٹاپ آف دا تھروٹ کہیں یا ادن الحلق کہیں یا حلق کا پہلا حصہ، یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں. آپ اپنی جو لینگویج آپ کو ٹھیک لگے اس میں نمبر 1 لکھیں، اٹ از ادن الحلق اور ٹاپ آف دا تھروٹ، یا حلق کا پہلا یا اوپر والا حصہ آپ لکھ سکتی ہیں انشاءاللہ، جس سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، غین خا، غین خا. اوکے، انشاءاللہ میں بعد میں مائکس کو انمیوٹ کروں گی جہاں پہ آپ خود بھی پریکٹس کر سکتی ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ہے وسط الحلق. آپ ان ٹرمینالوجیز کی وجہ سے تجوید کو ڈیفیکلٹ نہ سمجھیں، وسط الحلق اس کو کہتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی اون لینگویج میں لکھ لیں، مڈل پارٹ آف دا تھروٹ. اوکے، اپنے حلق کا درمیانی حصہ، مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، ویری ایزی. اقصى الحلق، لاسٹ پارٹ آف دا تھروٹ. اقصل، ایسا حصہ جو سینے کے قریب ہے، دیکھیں اتنا دور ہے کہ وہ سینے سے چیسٹ ریجن سے قریب ہوتا ہے لیکن منہ سے بہت ہی دور ہوتا ہے، اس کو ہم اقصل کہتے ہیں. اقصا یعنی دور، دور کو عربک میں اقصا کہتے ہیں، تو اقصى الحلق. فائن 3 پارٹس، ادنى الحلق، ٹاپ آف دا تھروٹ، مڈل پارٹ آف دا تھروٹ کو کہتے ہیں وسط الحلق، اور دا لاسٹ پارٹ آف دا تھروٹ کو کہتے ہیں اقصى الحلق انشاءاللہ. تو یہ 6 لیٹرز اس میں آ گئے ہیں جن کو ہم الگ الگ سے اب دیکھیں گے. پہلا ہے حمزہ اور ہا. حمزہ کی آواز ا، ای، او اس طرح ہوتی ہے، وہی میں نے جو کہا نا، الف کے اوپر جب بھی کوئی بھی فتحہ، ضمہ، کسرہ، ساکن، تنوین کچھ بھی آ جائے، ہم اس الف کو الف نہیں کہتے، اب ہم اس کو حمزہ کہیں گے جس کی آواز ا، ای، او، اس طرح کی ہوگی انشاءاللہ. اوکے، تو حمزہ کی آواز اور ہا، یہ جو ہا ہے بہت ہی پست آواز کے ساتھ ہمارے اقصل حلق سے نکلتا ہے، یعنی لاسٹ پارٹ آف دا تھروٹ جو آپ کو اس امیج میں یہاں دکھ رہا ہوگا، یہاں سے نکلتا ہے. اوکے، سینے کے جو قریب ہے. آپ سب اپنے اندر سے اس کی آواز کو نکالیں، ہا، 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 حمزہ اس کو حمزہ پڑھیں، اس کے بعد کی آواز نکالیں، بیکاز اس کی پروننسیشن حمزہ کی ہا نہیں ہوتی بلکہ ہوتی ہے نا. حمزہ اوکے، ای، او، ای، او اس طرح پڑھیں گے. ہی، ہو کہاں سے نکل رہا ہے؟ جب آپ یہ 2 لیٹرز کو پڑھیں گی، آپ کے نیک ریجن سے تھوڑا نیچے آپ اپنا ہینڈ رکھیں، آپ کا پورا نیک ریجن جو ہے وہ وائبریٹ ہو رہا ہوتا ہے. نیک تو آلموسٹ ایوری لیٹر کے لیے وائبریٹ ہوتا ہے بیکاز ہمارے ووکل کارڈز وہیں پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے تھوڑا نیچے جا کر اپنے ہاتھ کو فیل کر رکھیں اور فیل کریں، وہاں تک بھی وائبریشن آنی چاہیے جب آپ یہ 2 لیٹرز پڑھیں گے، کیونکہ وہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا حلق جو ہے لاسٹ میں ہوتا ہے، یعنی شروع ہوتا ہے نیچے سے. جب وہ شروع ہوتا ہے اتنے اینڈ پر یہ جو ہیں پڑھے جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے ووکل کارڈز ہوتے ہیں، اس لیے پڑھیں ہا. اوکے، یور چیسٹ ریجن شوڈ وائبریٹ when you pronounce these 2 letters. بہت ہی آسان ہے الحمدللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں وسط الحلق. یہ بھی بہت آسان، لیکن اکثر اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس ہا کو ہم اقصل حلق والے ہا سے بدل دیتے ہیں، اور سیم تھنگ اس عین کو، یہ جو عین ہے اسے ہم حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں. یہ لہنے جلی ہے، بول لیٹرز میں لکھ لیں، دس از لہنے جلی. ہم ایک لیٹر کو عربک میں چینج نہیں کریں گے، قرآن میں چینج کرنے سے اس لیٹر کی، اس ورڈ کی میننگ چینج ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے عین کو، جو آپ کے لیے، آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن دس از ویری ایزی لیٹر. عین کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو ایپیگلوٹس ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ اس پکچر کو دیکھیں، ہمارا جہاں حلق اینڈ ہوتا ہے نا، تو ایک ٹشو کا ایک فلیپ ہوتا ہے جو ہمارے حلق کو، اور جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں نا، وہ تھروٹ ریجن کو، یعنی وہ جو پائپ ہے، ونڈ پائپ اینڈ فوڈ پائپ کو جو ہے وہ الگ کرتا ہے، وہ کلوز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایپیگلوٹس. آپ فیل کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے حلق کے جو ہے درمیانی حصے میں، آپ کا زبان کی جہاں جڑ ہوتی ہے، وہاں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک ٹشو کا فلیپ دکھے گا. اس کے وہ جو ہے
پچھلا والا حلق اگر دیکھیں یہ اگر آپ کا حلق ہے تو اگر یہ آپ کی زبان ہے، اوکے یہ زبان ہے، یہاں اگر وہ ایپیگلوٹس کا فلیپ ہے نا یہ تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے، اوکے it should go backwards, okay it should move backwards, you should pull it over there, only then you should push it over there. آپ push کریں گی اس ایپیگلوٹس کو، اگر یہ آپ کا حلق ہے اور یہ آپ کی زبان اور یہاں پہ وہ ایپیگلوٹس کا فلیپ آتا ہے اس کو پش کریں گی، پش کر کے یہ پارٹ آف دی حلق کو جو بیک پورشن ہے اس کو لگائیں گی تو عین اوکے اگر آپ میں سے یہ سب کو سمجھ آ گیا ہے عین کس طرح پروناؤنس کرنا ہے اینڈ اٹ از ویری ایزی فار یو تو آپ الحمدللہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل. لیکن ان اسٹوڈنٹس کو میں نے جو بتایا پھر بھی اب اگر آپ کو عین پروناؤنس کرنے میں ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک سمپل سا ٹرک بتاؤں گی، لیکن جن کو عین آتا ہے وہ اس ٹرک کو فالو نہ کریں ورنہ آپ کا عین خود ہی جو ہے وہ تھوڑا سا ہیوی لگنے لگے گا اینڈ اس کا مخرج بدل جائے گا. یہ صرف ان کے لیے ہے جن کو عین پروناؤنس کرنا بہت ہی مشکل ہے. اب کیا کریں، آپ اے جو ہے نا اے جو میں پڑھ رہی ہوں اے وہ پڑھتے رہیں، مطلب کھینچتے رہیں اے، اور جیسے جیسے آپ کھینچتے جا رہی ہیں اپنی زبان کی جو جڑ ہے نا لاسٹ پارٹ آف یور تھروٹ اس کو پیچھے کرتے جائیں، اٹھاتے جائیں، اوپر اٹھاتے جائیں اے. دیکھیں جس طرح آپ زبان کو اٹھائیں گی آپ کی ایپیگلوٹس بھی پیچھے پش کرتے جائے گی، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ایپیگلوٹس کو کس طرح پش کرنا ہے. اگر آپ نے اس طرح کر کر کے عادت ڈال لی نا تو اب زبان کو اوپر اٹھائے بغیر ایپیگلوٹس کو پش کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا. اب سب اپنی اپنی جگہ اس طرح کریں، جن کو مشکل ہو رہی ہے جن کو یہ مشکل نہیں ہے یہ فالو نہ کریں. آپ کا عین کا مخرج بدل سکتا ہے، آپ اس کو ویسے ہی رکھیں. جن کو پرابلم ہو رہی ہے وہ پڑھیں اوکے یعنی پڑھتے رہیں، اپنی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا دیں. تب کیا ہوگا آپ کا ایپیگلوٹس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پیچھے پش ہو جائے گا اور آپ کے عین کی آواز کلیئر آ جائے گی. یہ 100% ورک کرے گا، میں بتا رہی ہوں، ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ. اوکے اٹ ول ورک 100%. آپ پڑھتے رہیں، پڑھتے پڑھتے اپنی زبان کی جڑ جو ہے محسوس کریں آپ کی جڑ کہاں ہے، اس کو تھوڑا اٹھائیں، پیچھے پیچھے لے کر جائیں، ایپیگلوٹس آٹومیٹیکلی پیچھے جائے گا. اس طرح آپ پریکٹس کرتے رہیں گی نا تو آپ خود بخود جو ہے ایپیگلوٹس کو پیچھے کرنا یعنی پش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو فالو کریں کیونکہ عین بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور انڈو پاک کے سسٹرز کے لیے یہ زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اگر کوئی نیٹیو انگلش سپیکرز ہو وہ کہیں ہمیں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تو اٹ از اوکے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہمیں ہر لینگویج میں ایڈجسٹ کرنا آتا ہے تو ضرور کوشش کریں کہ اس کو ٹھیک سے پروناؤنس کریں انشاءاللہ. نیکسٹ ہے ہا. اس کے لیے بھی اسی طرح ہماری جو ایپیگلوٹس ہے وہ پش ہونا ہے لیکن وہ پچھلے تھروٹ کو لگتی نہیں. یہاں دیکھیں یہاں لگ گئی ہے، یہاں جو ایپیگلوٹس ہے وہ تھروٹ کا پچھلا حصہ جو ہے اس پہ لگ گئی ہے لیکن یہ نہیں لگے گی. تھوڑی سی سپیس ہم چھوڑیں گے، کیوں؟ تاکہ جو ہماری سانس ہے وہ باہر جائے. یہ ایک ہمس کا لیٹر ہے، ہمس کہتے ہیں سانس کے جاری رہنے کو. جب ہم یہ پڑھیں گے ہماری سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے اور ہم پڑھیں گے ہا ہا. دیکھیں کتنی شارپ آواز آ رہی ہے. ہم اسی طرح اس کو پڑھیں گے، اسپیشلی جب میں دیکھتی ہوں اسٹوڈنٹس پڑھتی ہیں بسملہ تو پڑھتی ہیں الرحمن الرحیم. یہ رانگ ہے، ہم الرحمن کا جو میننگ ہے وہی چینج کر رہے ہیں. ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن رحمان الرحیم رحمان الرحیم. اوکے اگر ہم نے رحمہ پڑھ دیا تو اس ہا کو ہم نے اقصى حلق والے ہا سے، باٹم آف دا تھروٹ سے پڑھنے والے ہا سے بدل دیا نا. کتنا آسان ہے، ڈیفیکلٹ نہ لیں، بہت ہی آسان. اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو پھر بھی آپ سنیں بیکاز آگے آگے آپ کو آسان لگنے لگے گا. پلیز ڈونٹ تھنک کہ ڈیفیکلٹ ہے اور آپ اس موقع پر اگر آپ نے چھوڑ دیا کلاس کو بیکاز اٹ از ڈیفیکلٹ فار یو دین یو کین ناٹ لرن اٹ اینی ویئر بیکاز یہاں بہت ہی آسانی سے میں بتا رہی ہوں سارے ٹرکس کو یوز کر کے انشاءاللہ. تو ضرور اس کو فالو کریں. ایپیگلوٹس دونوں جگہ کام آتی ہے، وسط الحلق میں، لیکن یہاں پہ عین میں پورا لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسی آواز آتی ہے. دیکھیں جب بھی کوئی گلا دبائے آپ کا تو اسی طرح کی آواز نکلتی ہے. آپ سانس لینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن اسی طرح آواز آتی ہے. چاہے تو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں خود ہی اپنا گلا دبا کر، لیکن اٹ از ویری رسکی ٹاسک. لیکن پھر بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. جب آپ دبائیں گے نا تو عین کی آواز آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایپیگلوٹس پش ہو کر
ہمارے جو ونڈ پائپ ہے جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں اسے بلاک کر دیتا ہے، تو سانس نہیں آتی، آواز بھی اٹک جاتی ہے، تو آ کی آواز آنے لگتی ہے۔ تو ضرور کوشش کریں کہ اس عین کو پڑھتے وقت کبھی کبھی آپ اپنا گلا کو پریس کر کے دیکھیں، ایپیگلوٹس جب پیچھے جاتا ہے تو آ کی آواز آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو ضرور پریکٹس کریں گی۔ سیم تھنگ ایپیگلوٹس کو تھوڑا پیچھے کر کے آپ جیسے ہی دیکھیں، اگر یہ ونڈ پائپ ہے اور ایپیگلوٹس کو اپنے پورا پش کر دیا تو کیا ہوگا کہ آپ کی آواز بلاک ہو کر آ کی ساؤنڈ آئے گی، آ آ آ۔ لیکن اگر آپ نے تھوڑی سی اسپیس یہاں پر چھوڑی تو کیا ہوگا، ہمارا یہاں سے ایک ونڈ پائپ شروع ہوتا ہے نا، تو وہ ونڈ پائپ سے جو ہماری سانس ہے وہ بہت ہی شارپ تیزی سے باہر نکلے گی، اوکے، بہت ہی تیزی سے باہر نکلے گی۔ اگر ہم نے ایپیگلوٹس کو پیچھے نہیں کیا، ویسے ہی رکھ دیا، تو آواز آئے گی ہمارے اقصل حلق سے، نیچے کے حلق سے، جیسے ہا ہا، جو اقصل حلق والا ہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس ایپیگلوٹس کو جو یہاں پر ہوتا ہے تھوڑا سا پش کر کے، ہماری دیکھیں یہ ایک پائپ ہوتا ہے ہمارے سانس کا اور یہ پائپ ہوتا ہے ہمارے فوڈ کا، تو صرف اور صرف سانس کے پائپ سے ہوا اس طرح باہر آ رہی ہوتی ہے سانس، اور بہت ہی شارپ تیز آواز آئے گی کیونکہ وہ فورس سے آ رہی ہے نا، تو ہا 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 اس طرح کی ساؤنڈ آئے گی جو اس ہا کی ہے، اور یہ کرنا ضروری ہے ورنہ لہنیں جلی ہو جائے گی۔ الحمدللہ میں نے بہت ہی ڈیپلی اینڈ بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو عین اور ہا کا مخرج بتایا ہے، کیونکہ یہی وہ حلق کے لیٹرز ہیں جو ہم تبدیل کرتے ہیں عین کو حمزہ یعنی آ میں اور ہا کو ہا میں جو اقصل حلق والا ہے۔ تو یہ 2 لیٹرز آپ کو سیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے ورنہ لہنیں جلی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ I hope this is clear۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور 2 لیٹرز جو ہمارے ادنی الحلق، ٹاپ پارٹ آف دا تھروٹ، جو بہت ہی آسان ہے آپ میں سے ہر ایک کے لیے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے کہ ہمارا جو ٹاپ پارٹ آف دا تھروٹ ہے جو یہاں دکھ رہا ہے نا آپ کو، جہاں ہماری زبان کا آخری حصہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ 2 لیٹرز ہم پڑھتے ہیں جو ہے غین اور خا، غین خا، دیکھیں غین خا۔ الحمدللہ میں پہلے آپ کو دوبارہ سے ان کی صفاتیں بتا دوں گی۔ حمزہ اور ہا جو ہم نے پڑھا وہ لائٹ لیٹرز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ آ پڑھتی ہیں، اللہ، آدم، ابلیس، ای، آ، او، اس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو آدم اس طرح نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ لیٹرز لائٹ ہیں۔ حمزہ ایک لائٹ لیٹر ہے، ہم اس کو او نہیں پڑھیں گے، ہم ہمیشہ اس کو اے پڑھیں گے، اوکے۔ اور سیم تھنگ ہا کو بھی، ہم اس ہا کو ہو نہیں پڑھیں گے، ہو نہیں پڑھیں گے، ہا پڑھتے ہیں۔ بہت ہی لائٹ ہماری زبان کی جو جڑ ہے وہ نیچے رہے گی جب ہم ان 2 لیٹرز کو پڑھتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ نے 3 کالمز بنائے ہوں گے، جس میں پہلا ہے لیٹر، دوسرا ہے مخرج، تیسرا ہے کوالٹی۔ جو لیٹر ہے اس میں لکھیں حمزہ ہا، حمزہ ہا، اس کی مخرج میں لکھیں اقصل حلق، یا آپ لکھیں باٹم آف دا تھروٹ یا حلق کا آخری حصہ۔ اس کی صفات میں لکھیں یہ 2 لیٹرز بھی لائٹ لیٹرز ہیں، باریک پڑھے جانے والے لیٹرز ہیں، لائٹ لیٹرز ہیں، ہلکے لیٹرز ہیں، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لائٹ لیٹرز یا ہلکے لیٹرز، باریک پڑھے جانے والے لیٹرز، یا ہم اس کو لکھیں کہ لائٹ لیٹرز، اوکے، کچھ بھی لکھ لیں انشاءاللہ۔ عربی کی ٹرمینالوجیز ہم یوز نہ کریں گے تاکہ آپ کو ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ عین ہا دونوں بھی لائٹ ہیں، ہم عین کو آ نہیں پڑھتے، عین کو او نہیں پڑھتے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں علیم، ہم اس کو علیم نہیں پڑھتے نا، علیم، علیم، لائٹ ہوتا ہے بہت، تو ہم اس کو بھی لائٹ پڑھیں گے۔ اس کی صفات میں لکھ لیں لائٹ لیٹرز، مخرج میں لکھ لیں وسط الحلق، مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، اوکے۔ نیکسٹ ہے لیٹر ہا، اس کو بھی لکھ لیں، وسط الحلق سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک لائٹ لیٹر ہے۔ لیکن یہ جو 2 لیٹرز ہیں غین اور خا، ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے۔ ہیوی یعنی اس کو عربک میں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ استعالہ اس کی صفات ہوتی ہے، جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں ہماری زبان کا جو آخری حصہ ہے وہ تھوڑا اوپر کی طرف
اٹھتا ہے، جیسے ہمارا زبان کے آخری حصہ اٹھتا ہے تو ہمارے منہ میں دیکھیں جگہ کم بچ جاتی ہے اور فل ماؤتھ ہوتا ہے نا، فل ماؤتھ کی وجہ سے وہ لیٹرز آٹومیٹیکلی تھوڑا سا ہیوی پروناؤنس کرتے ہیں۔ میں نے کچھ سسٹرز کو سنا اس کو پڑھتی ہیں غین، غین نہیں ہے، شاید اردو میں یہ غین ہے لیکن عربک میں یہ غین ہے، اوکے غین ہے۔ جس طرح اگر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتی ہیں تو غیر المغضوب نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم، غیر الغا، غا ہیوی ہوگا انشاءاللہ۔ اور خا کو بھی ہم ہیوی پڑھیں گے، میں نے سنا ہے سسٹرز پڑھتی ہے خیر، خیر نہیں، یہ بھی خا ہے، خا موٹا پڑھا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، خا ہیوی لیٹر ہے، ہیوی پڑھیں گے، غین خا ہیوی لیٹرز ان کی صفات میں لکھ لیں، دونوں موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور ان کے مخرج میں لکھ لیں یہ ادن الحلق یعنی حلق کے ٹاپ پورشن سے پڑھے جاتے ہیں، بہت ہی آسان ہیں۔ ان کے اندر ان کے اندر جو لہنے جلی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا سسٹرز غین کو پڑھتی ہیں گاف کی طرح، جو اردو کا گاف ہوتا ہے، غیر المغضوبی نہیں پڑھتے، غیر المغضوبی پڑھتے، گئی نہیں ہوتا، غا، غا، غا ہیوینس کے ساتھ پڑھیں گے، خا، خا۔ دیکھیں جزاکم اللہ خیر کہتے ہیں یا خیر پڑھتے ہیں، نہیں یہ خا ہے، خیر پڑھیں گے، خا کی آواز آئے گی سختی سے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے مخارج جو ہے حلق کا کمپلیٹ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے، اس کے بعد اگر ٹائم رہا تو الشفتان دیکھیں گے، بیکاز ہمارا مقصد یہ نہیں کہ جلدی جو ہے مخرج کمپلیٹ ہو جائے، فرسٹ تھنگ از آپ کو سمجھ آئے نا انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے، پریکٹس کریں گے اچھے سے، میں ہر ایک لیٹر کو پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتی ہیں، اس کے بعد ہی ہم الشفتان کو جائیں گے، اوکے۔ میں نے اب آپ کے مائکس کو انمیوٹ کیا ہوا ہے، کوشش کریں کہ بیک گراؤنڈ وائسز نہ آئے۔ ایکچول میں مخرج کو بہترین طریقہ سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں، لیکن آپ میں سے کچھ سسٹرز ایسے ہیں جن کو ساکن کیا ہے پتہ نہیں ہوتا، جن کو تشدید کیا ہے پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ تشدید اور ساکن سے مخرج کو بہت بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن I hope کہ آپ میں سے ہر ایک کو زبر کے بارے میں تو پتہ ہوگا نا، جو ہم لیٹرز کے اوپر لگانے پر اور تا اس طرح کی ساؤنڈ آتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی لگا کر اس میں سیکھیں گے، اوکے۔ تو آپ سب اس کو پڑھیں، پہلے ہم حمزہ کو دیکھیں گے، آپ سب کی آواز صرف اور صرف اب حمزہ کے لیے نکلے گی انشاءاللہ۔ ایک ساتھ پڑھیں، اور جیسے ہی آپ نے ایک بار پڑھ لیا تو روک دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آسانی سے پڑھا جائے، ورنہ وہ مکس ہو جاتی ہیں سارے وائسز۔ پہلے حمزہ کی پریکٹس کریں گے، حمزہ ہاں نہیں پڑھ رہے ہم، اب ہاں نہیں پڑھ رہے جی، صرف حمزہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک فتحہ لگا رہے ہیں، اس حمزہ پہ ایک زبر لگا کر پڑھ رہے ہیں اوکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہاں، یہ جہاں سے آپ کا لیٹر نکل رہا ہے نا بہت ہی اندر سے، وہاں سے اس کو نکالیں گے۔ آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں، اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں، ہا 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 جی ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک۔ آپ میں سے ہر ایک کو یہ جو ہے بہت ہی آسانی سے آ رہا ہے۔ حمزہ کو پڑھیں گے اور یہ ہا کو پڑھیں گے بہت ہی اندر سے، ہا ہا، اوکے، پست آواز آئے گی الحمدللہ۔ یہ 2 لیٹرز تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس کو ٹرائی کریں اب انشاءاللہ۔ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں، ہم پہلے عین کو پڑھیں گے، اوکے، عین، عین، اوکے۔ میں نے کچھ سسٹرز کو دیکھا وہ اس کو پڑھ رہی ہیں حمزہ کی طرح، عین، عین نہیں ہوتا، عین، اگر آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے سسٹرز جن کو عین نہیں آتا، وہ میرے ساتھ اس طرح پڑھیں، پہلے پڑھیں، اس کے بعد اپنی زبان کی جو جڑ ہے اس کو اوپر اٹھا دیں، اوپر، یعنی آپ کی زبان کو پش کریں، پیچھے سے پش کریں، یعنی آپ کی جو زبان ہے نا اس کو پیچھے پش کریں، اس طرح ٹرائی کریں جی ماشاءاللہ۔ دیکھیں آپ کو اب آ رہا ہے الحمدللہ، بہت ہی آسان لیٹر ہے، عین، جی ایکسلنٹ،
جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، الحمدللہ آپ میں سے ہر ایک کو عین آ رہا ہے، الحمدللہ۔ سیم اسی طرح ہا کو پڑھیں گے لیکن بہت ہی شارپ آواز آئے گی، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، جو ہم اردو میں ہم کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ہا نہیں یوز کریں گے، یہاں پہ بہت ہی شارپ ہوگا۔ جب آپ کو کوئی تیز چیز آپ کھا لیں تو جس طرح آپ کی سانس اندر سے نکلتی ہے نا، آپ کیا کرتے ہیں جب بھی تیز چیز کھائیں تو اپنے پورے حلق کو اور منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت ہی اندر سے سانسیں لیتی ہیں، ویسی اس طرح کی جو سانس ہے وہ آئے گی۔ اب انشاءاللہ آپ سب ریپیٹ کریں، ہا ہا جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو بھی ٹھیک پڑھا ہے۔ ہا اس طرح کی بہت ہی شارپ آواز آئے گی، ہا ہا اس طرح انشاءاللہ۔ اوکے، عین اور ہا بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس میں مخرج میں چینج کیا تو یہ لیٹرز بدل جائیں گے، اور آپ میں سے ہر ایک کی جو لہنے جلی ہوگی نا وہ اس 2 لیٹرز میں ہی ہوگی۔ اور میں نے دیکھا کہ جو سسٹر کو عین کا اور ہا کا مخرج آتا ہے وہ بھی لہنے جلی انہی لیٹرز میں کرتی ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے عین اور ہا کو اردو زبان میں اتنا آسان بنا لیا کہ ہم اس کو اسی حمزہ اور ہا کی طرح پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، عمر نام ہوگا کسی کا، عمیر نام ہوگا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عمیر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، ہم اس کو آ کی طرح نہیں پڑھتے، بیکاز عادت ہو گئی ہے۔ سیم تھنگ ہم کیا کرتے ہیں؟ عربک میں بھی اپلائی کرتے ہیں، لیکن عربک میں لہنے جلی ہو جائے گی، اس طرح نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عین اور ہا کس طرح پڑھیں۔ اگر آپ کو نہیں آ رہا، یہ سمپل طریقہ ہے، کیا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں، جیسے آپ پڑھ رہی ہیں اپنی زبان جو ہے وہ پیچھے پیچھے کرتے جائیں، پش کریں، زبان کو پیچھے پش کریں حلق کی طرف، دیکھیں تب وہ آواز آنے لگے گی، اور اس طرح آپ کی عادت اس طرح ہو جائے گی کہ آپ خود بخود پش کیے بنا ہی صرف اپنے ایپیگلوٹس کو پش کر کے اس کو پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ فائن، تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جو بہت ہی آسان ہے اور سب کے لیے آسان ہے، لیٹر 2 جو ہیوی ہے، ہیوی ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، غین نہ پڑھیں، غین، غا، غین، غا پڑھیں اس کو، غا، غین، غا۔ جی ماشاءاللہ آپ سب نے ٹھیک پڑھا، غین، غا، غا، اس کی آواز غا آتی ہے، الحمدللہ۔ اس کو اردو کے لیٹر گا کی طرح نہ پڑھیں۔ یہ ہے لیٹر خا، جس کو ہم نہ تو کاف کی طرح پڑھیں گے نہ تو قوف کی طرح پڑھیں گے، خا، ادنی الحلق سے خا پڑھیں، ہیوی پڑھیں، خا نہ پڑھیں، خا نہیں ہے، یہ ہے خا، 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 جی ماشاءاللہ، خا ہیوینس کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی الحمدللہ، بارک اللہ فیک، یو آل ڈیڈ ویری ویل۔ ہم نے الحمدللہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے حلق کا مخارج 6 لیٹرز ہم نے اس کو دیکھ لیے ہیں، اور اسپیشلی وہ 2 لیٹرز جس میں اکثر لہنے جلی ہوتی ہے وہ بھی ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا ہے۔ ویڈیو اپلوڈ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، آپ اس کو اپنی ہی ریکارڈنگز کے ساتھ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اگر آپ نے یہ آج سیکھا ہے نا کہ کس طرح پڑھنا ہے، جو بھی ٹرکس ہمیں یوز کرنی ہے، اگر آج ہی اس کی آپ نے پریکٹس کی تو آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا اور 2 to 3 days کے بعد اپنے پریکٹس کرنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے وہ ڈیفیکلٹ لگے گا، تو کوشش کریں آج ہی انشاءاللہ، اسپیشلی یہ 2 لیٹرز عین، ہا، دیکھیں یہ ہا میں بہت ہی شارپ آواز آئے گی، چاہے کتنا بھی مشکل ہو کوشش کریں کہ شارپ آواز لائیں، اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، چاہے سارا دن لگ جائے لیکن لگا دیں اور اس ہا کو پروناؤنس کرنا سیکھ لیں۔ ہم بچپن سے جو ہے انگلش، اردو اینڈ بہت ساری لینگویجز کے لیے کتنی ترجیح دی ہے کہ کتنے ہوم ورکس ہمیں ہوتے تھے اس لینگویجز کی، لیکن آج ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، عربک بھی نہ سوچیں، آج سوچیں کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کی لینگویج سیکھ رہے ہیں،
تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو انشاءاللہ ضرور سیکھیں. تو ضرور عین اور ہا کا مخرج آپ ٹھیک کریں گے. آپ کی کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ سکتی ہیں. 2 منٹس ٹائم ہے. ہو سکے تو میں یہی آنسر کروں گی یا واٹس ایپ پہ کروں گی. ان 6 لیٹرز میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھ سکتی ہیں. کلاس کے حوالے سے، ٹائمنگز کے حوالے سے جو بھی کویشچنز ہیں آپ ایڈمن سے کر لیں انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کو اس کلاس سے کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کے ادنی الحلق، وسط الحلق اور اقصی الحلق، مخارج الحلق کے جو بھی لیٹرز ہیں ان میں ڈاؤٹس ہے تو پوچھ سکتی ہیں. اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں اور پوچھیں انشاءاللہ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. ایک بار ہے نا آپ کھا بول کے بتا دیجیے. جی. خو خو اس طرح کی آواز آئے گی، تھوڑی سانس حرکت کرے گی اور ہم پڑھیں گے خو خو. جی جزاک اللہ خیر. جی بھیا کی خیر. اور کوئی سسٹرز جن کا کوئی بھی کویشچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام سسٹر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر بتائیں. ہاں کیا میں یہ پروناؤنس برابر کر رہی ہوں؟ ہاں. جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ. آپ نے بہت ٹھیک پروناؤنس کیا الحمدللہ. جزاک اللہ. ویا کی خیر. میرا حمزہ کا کویشچن تھا. جی سسٹر بتائیں. یہ اے ہوتا ہے یا اے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم نارملی کیا کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں نا انگلش والا ایپل کے لیے، ہم اگر یہ ہمارا حلق ہے یا اگر ہمارا حلق ہے تو ہم اس کو یہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وسط الحلق سے بس تھوڑا نیچے. لیکن ہم ایکچول میں پڑھنا ہے یہاں سے، جہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ووکل کارڈز ہوتے ہیں نا، ووکل کارڈ سے پڑھنا ہے. بہت ہی اندر سے اور اس کو ہم اے بھی نہیں پڑھنا. اے از رانگ. اے نہیں اوکے انشاءاللہ. I hope this is clear. یہ اے نہیں ہے، اے ہے. ہے جی. اے نہیں ہوتا ہے. اللہ ہم تو اللہ نہیں بولتے نا، اللہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں اللہ. اللہ ہوتا ہے آواز انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. I hope آپ سب کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہیں. اگر کوئی اور ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک بار مجھے عین کا آواز آپ سے کریکٹ کروانا تھا. جی آپ جلدی پڑھ لیں، ٹائم نہیں ہے، 30 سیکنڈز ہیں. جلدی دوبارہ پڑھیں. جی ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک پڑھا. ایکسلنٹ. بارک اللہ فیک. ویری گڈ. الحمدللہ ہمارا ٹائم بھی ہو گیا. کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی 40 منٹس ہو جائیں گے یہ میٹنگ آٹومیٹیکلی اینڈ ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. جو بھی ڈاؤٹس ہیں آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتی ہیں. اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.